ہمارے ساتھ آپ کے پریس کلب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود تھے. آج بھی میں میڈیا کو اپیل کرتا ہوں, آج بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں ہمارے ساتھ ہوں. اس زمانے میں, اس وقت میں ہم نے وہ قید بھی دیکھی, ہم نے وہ ظلم بھی دیکھا, ہم نے وہ پہلا جو شہید ہوا جس کو گولی لگی اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. اور ایک کیمرہ مین تھا, ترکی کا ایک کیمرہ مین جرنلسٹ تھا جس کو پہلی گولی لگی تھی. 3 ہیلی کاپٹرز اوپر سے آئے جنہوں نے اٹیک کیا, اور اس گولی پہ وہ کیمرہ مین پوائنٹ بلینک بالکل قریب سے گولیاں ماری انہوں نے. لسٹیں آپ اس کو دیکھیں گے دی گئی تھی, اور خاص طور پہ صحافیوں کی تھیں تاکہ کنڈیم کیا جائے. الجزیرہ کی رپورٹ پڑھیں فریڈم فلوٹیلا کے اوپر, یوٹیوب پر پڑھی ہے, اس کو آپ دیکھیں, آپ اپڈیٹ ہوں گے. یہ 2010 کا تھا, پھر انہوں نے ہمیں ایک دن کے اندر انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے آزاد کیا, اور ہم واپس آئے اور ترکی گئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سولیڈارٹی شو کی. پاکستان کی طرف سے ہم نے یہ امداد پہنچائی, اور یو این اس میں شامل ہوئی, اور وہ ساری امداد جو کہ اسرائیل نے 6 بحری جہاز روکے تھے وہ سارے کے سارے اسرائیل سے لے کر غزہ پہنچائے گئے. 2009 میں روڈ کنوائے انگلینڈ اور امریکہ سے چلا, ایڈ روڈ کنوائے چلا, اور وہ ایڈ روڈ کنوائے پہنچایا گیا غزہ سے, اس میں ہم شامل تھے, اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا. اس وقت میں فلسطین کی آواز پاکستان میں نہیں تھی. یہ جو اس وقت کی صورتحال غزہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے یہ 2006 سے بنی ہوئی ہے. کل ہمارے دوست غوری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بہت انہوں نے اچھی بات کہی. حامد میر صاحب غزہ سے کور کر رہے تھے, غوری صاحب اسرائیل میں سے کور کر رہے تھے, اور پاکستان کو باخبر کر رہے تھے. انشاءاللہ جس طرح کہ انور رضا صاحب نے بتایا, ہم نیوز روم بھی قائم کریں گے, آپ کو بالکل ایکچوئل سچویشن سے باخبر کریں گے. اس پہ بھی میں آپ کو باقاعدہ تفصیل سے بتاؤں گا. جو اس کے ساتھ اس وقت کام کرنے والا ہے, ایڈ پہنچانی ہے, اپنی سولیڈرٹی شو کرنی ہے, ان کے لیے اپنا دعا کرنی ہے, اپنی جان پیش کرنی ہے, اپنا مال پیش کرنا ہے. جو